اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو اس کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. ایسا اسراف ہے. امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے. امت کے پاس جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا. تو اسراف جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. جیسے آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی. بولے اور لاؤ، آپ نے پورے پاکستان کی لکڑی ڈال دیا، سب کو جلا دے گی. کہا اور لاؤ، ہندوستان کی لاؤ، بنگلہ دیش کی لاؤ، پورے ملک کی لاؤ، جتنی آگ میں ڈالو سب کو جلا دے گی. ایسا اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو. اپنے وقت کو، چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، کوئی بھی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے دینی دنیاوی، اس سے آگے خرچ کرنے کا نام اسراف ہے. اور اسراف کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی. جیسے آگ ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، پوری جانی مالی طاقت کو کھا لیتے. اس لیے میرے دوستو، اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا. سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد اسراف ہے اور بے حیائی ہے، جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہے. پوری دنیا میں سدھار لانے کا راستہ سادگی ہے اور حیا کو دنیا میں لانا ہے، اور وہ اسلام ہی کے ذریعے سے دنیا میں آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی نمونہ دنیا میں ایسا پیش کیا کہ جس کے راستے سے آپ کے زمانے کی جہالت کٹی ہے، اور آپ نے 100% صحابہ کو اخلاق کی ان بنیادوں کو اٹھایا کہ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں. کیا ایمان کے ساتھ پھرے، اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. اور اخلاق کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں میں ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اور یہ فرمایا کہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، رشتہ داری کو جو ہر حال میں جوڑے رکھنا، اور جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار، یاسر کو، بلال کو ستایا تھا، حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا. یہ لوگ موجود ہیں، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فتوایا، یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم. فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جن بھائیوں نے اتنے حالات سے گزارا یوسف علیہ السلام کو، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کوئی لان تان تمہارے پر نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہتے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں. اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے
تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے. اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جس میں سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاہکوں کے، اپنے سیٹ کے، اور دنیا میں برادر وطن ہیں ان کے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم لے کر آئے. یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے کہ اگر آپ سواری کرتے ہیں تو سواری کا کام پورا ہو جائے تو فوراً اس پر اتر جاؤ، اس کو ممبر نہ بناؤ. جانور اگر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کرو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. جانور پال کے رکھا ہے تو اس کے چارے کا، گھاس کا، دانے کا اس کا انتظام کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. جتنا کام لیتے ہو اس سے زیادہ اس کا خیال رکھو. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منزل اللہ کو اور آخرت کو بنانا. اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ملک و مال میرے دوستو یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور جب ہماری زندگی مقصد پر آئے گی تو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ وہ غیبی انتظام کریں گے جس کو میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا. آپ نے پوری امت کو اللہ پر اور آخرت پر اٹھایا ہے. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معنی ہے بیعت کے. تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. یہ پہلی شرط بتائی آپ نے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. والنفقہ فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے چاہے تنگی ہوگی تو، فراقی کی حالت ہوگی تو، اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کی اپنی تمام طاقت لگاؤ گے، اس پر بیعت کرو. وَلَا أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ وَلَا لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہر حال میں حق بات حق طریقے سے کہو گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا کیا کرے گا، اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو اس وقت میں میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی جو تم حفاظت کرتے ہو. یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھے. تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا اللہ کے نبی اگر ہم یہ کام پورے کر لیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے، اور اگر تمہاری جنت بن گئی تو اللہ تمہاری دنیا بنا دیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جب آخرت بن جائے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی، یہ آپ کے علم میں یہ بات تھی. اسی لیے آپ ہجرت کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا ہے اور وہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یہ آپ بشارت دے رہے ہیں ان کو کہ کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. عدی بن حاتم آئے تو آپ نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی اپنا ایک مذہب پر ہوں. فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم اپنے ماننے والوں سے مال جو وصول کرتے ہو تمہارے دین میں حلال ہے. تو شرم کے مارے ان کی نگاہ جھک گئی. پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں کیوں تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ تمہارے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے چاروں طرف کمزور لوگوں کو دیکھ رہے ہو.
کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے، جن کے پاس سواری کے لیے سواری نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور تم بڑے آدمی ہو ان کمزور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عدی یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس مدینہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ہماری محنت کے اثرات دنیا میں یہ ہوں گے کہ کسریٰ اور قیصر فتح ہوں گے، اور ان فتح کرنے والے میں تم بھی ہوں گے۔ اور ہماری محنت کے اثرات پوری دنیا میں یہ مرتب ہوں گے کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہوگا اور نہ زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہوگا، اتنا امن و امان پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ ہونے کے باوجود کہ دنیا میں یہ فتوحات ہوگی، آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ صرف آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری مقصد اپنی زندگی کا اللہ کو بنانا، کہ جو کام بھی کریں گے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں ہماری۔ کوئی بھی کام کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ ہماری آخرت بن جائے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ اسی کو مقصد بنا کر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ یہ میرے دوستو، یہ مبارک زندگی وہ ہے کہ جو امت کے مسائل کو حل کر دے گی۔ امت جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کے حل کا راستہ صرف یہ مبارک زندگی ہے، اور انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے اور جس تباہی کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اس تباہی